السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے گوگ دنیز کلوز ان ویپن سسٹم کی کامیاب لائیو فائرنگ ٹیسٹنگ کی خبر پر بات کریں گے۔ فرینچ طیاروں کی امریکی شپس کے لیے ایئر کور فلائٹس، بھارت کی ٹوڈ آرٹلری گنز کی ٹیسٹنگ، نیدرلینڈز اور اسپین کی یوکرین کے لیے عسکری امداد، فلپینز اور انڈونیشیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ روسی وزارت دفاع نے یوکرین کے اہم شہر خرکیو پر بمباری کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں مختلف ملٹری ٹارگٹس کی تباہی دیکھنے کو ملی ہے۔ ان ملٹری ٹارگٹس میں S-300 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے میزائل لانچرز اور یوکرین کے توچکا شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز کے لانچرز کے علاوہ دیگر ملٹری وہیکلز کی ڈسٹرکشن واضح دیکھی جا سکتی ہے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اب تک روس کے 24,200 پرسنل کو مارنے کے علاوہ 1,000 سے زائد ٹینک اور 2,500 آرمرڈ وہیکلز، جبکہ 400 سے زائد آرٹلری پیسز اور 10 نیول پلیٹ فارمز کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کی طرف سے 190 سے زائد ایئر کرافٹ اور 155 ہیلی کاپٹرز اور 80 ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ بھارت نے کملا دیوی نامی آف شور پیٹرول ویسل لانچ کر دی ہے۔ گارڈن ریچ شپ بلڈرز اور انجینئرز کی تیار کردہ اس شپ کو گزشتہ روز لانچ کیا گیا۔ 215 ٹن ڈسپلیسمنٹ والی اس شپ کی ٹاپ سپیڈ 24 ناٹس اور یہ 46 میٹر لمبی ہے۔ اس شپ پر 40 ملی میٹر کی گن کے علاوہ 30 ملی میٹر کی نیول گن بھی نصب ہے۔ یاد رہے کہ گارڈن ریچ شپ بلڈرز بھارت کی لیڈنگ شپ یارڈ ہے جو کلکتہ میں واقع ہے۔ فلپینز کی آرمی اپنے ٹینک فلیٹ میں مزید 20 اسرائیلی ساختہ ٹینک شامل کر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے تیار کردہ سبراہ لائٹ ٹینک اور 2 انفینٹری فائٹنگ وہیکل جلد فلپینز کو ڈیلیور کر دی جائے گی۔ اسرائیلی IFV 500 کلومیٹر کی رینج اور 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ رکھتی ہے۔ اس میں 8 پرسنل کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ لائٹ ٹینک 30 ٹن وزنی ہے اور اس پر 105 ملی میٹر کی مین گن نصب ہے۔ فرانس کی منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ فرینچ ایئر فورس کے میراج 2000-5 طیاروں نے 2 امریکن شپس کو باب المندب اسٹریٹ سے ٹرانزٹ کے دوران ان کو ایئر کور پرووائڈ کی تھی۔ یاد رہے کہ باب المندب اسٹریٹ یمن، جبوتی اور اریٹریا کے درمیان واقع ہے۔ ان فرینچ میراج طیاروں کو ایئر پٹرولز کے دوران فرینچ ایئر فورس کے KC-135 ٹینکر طیاروں نے سپورٹ فراہم کی تھی۔ ترک کمپنی ایسلسان کے گوگ دنیز کلوز ان ویپن سسٹم نے حالیہ ٹیسٹ کے دوران ایک ہائی سپیڈ ٹارگٹ کو لائیو فائرنگ میں کامیابی سے انٹرسیپٹ کیا ہے۔ ترک آفیشلز کے مطابق اس گن سسٹم پر یہ لائیو فائرنگ شپ سے سر انجام دی گئی۔ واضح رہے کہ گوگ دنیز کلوز ان ویپن سسٹم اس وقت ترکمانستان کی سروس میں شامل ہے، جبکہ مختلف پروجیکٹس کے تحت اس سسٹم کو ترکی، پاکستان اور فلپینز کی نیول شپس پر بھی نصب کیا جائے گا۔ 35 ملی میٹر ٹوئن بیرل گن کے ساتھ اس ویپن سسٹم کی گن کا ریٹ آف فائر 1100 راؤنڈز پر منٹ ہے۔ یوکرینین ویب سائٹ کے مطابق اسپین نے یوکرین کو 20 لائٹ آرمرڈ وہیکلز ڈیلیور کر دی ہیں۔ 4x4 ان وہیکلز کے علاوہ 30 ملٹری ٹرکس اور دیگر ویپنز بھی اسپین کی جانب سے یوکرین کو بھیجے گئے ہیں، جس میں C-90 اینٹی ٹینک گرنیڈ لانچرز، 7 لاکھ بلٹس اور لائٹ مشین گنز قابل ذکر ہیں۔ حالیہ بھیجی جانے والی لائٹ آرمرڈ وہیکل 2500 کلوگرام پے لوڈ کے ساتھ ریئر کمپارٹمنٹ بھی رکھتی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق نیدرلینڈ نے اپنی PZH-2000 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر یوکرین کو سپلائی کرنے کی تصدیق کی ہے۔ نیدرلینڈز نے اپنی فوج کی انوینٹری سے یہ ہوئٹزر یوکرین کو ڈیلیور کی ہیں۔ 155 ملی میٹر یہ ہوئٹزر 40 کلومیٹر کے فاصلے پر پروجیکٹائلز کو فائر کر سکتی ہے۔
بھارت کی DRDO نے کہا ہے کہ اس نے ایڈوانس ٹوڈ آرٹلری گن سسٹم کے ٹرائلز مکمل کر لیے ہیں۔ کمپنی نے اس گن کے 26 اپریل اور 2 مئی کو پوکھران فیلڈ فائرنگ رینجز میں لائیو فائر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جو کامیاب رہے۔ واضح رہے کہ DRDO نے دیگر مقامی کمپنیوں کے ساتھ مل کر اس 155 ملی میٹر ٹوڈ آرٹلری گن کا منصوبہ 2013 میں لانچ کیا تھا۔ ابتدائی طور پر 4 سال میں گن تیار کرنے اور فوج کو ڈیلیور کرنے کا پلان کیا گیا تھا، تاہم بعد میں ایمونیشن اور گن بیرل سے متعلق مسائل سامنے آنے کی وجہ سے یہ پروگرام التوا کا شکار رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مصر نے روس سے T-90 MS مین بیٹل ٹینک خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اطلاعات اس وقت سننے کو ملی ہیں جب مصر کے اوپر مغربی ممالک کی طرف سے روس سے دفاعی تعلقات ختم کرنے کے حوالے سے شدید دباؤ ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مصر روس سے 500 T-90 MS ٹینک خریدنے کا خواہش مند ہے اور اس متوقع ڈیل میں ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت ان ٹینکس کی لوکل پروڈکشن بھی شامل ہے۔ مصر کی منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے روس سے T-90 MS ٹینک خریدنے سے متعلق کانٹریکٹ کی اطلاعات جولائی 2020 میں منظر عام پر آئی تھیں، تاہم اس کے بعد ممکنہ طور پر مغربی ممالک کے دباؤ کی وجہ سے خاموشی رہی۔ اس کے بعد مصر نے جنوبی کوریا سے K2 بلیک پینتھر مین بیٹل ٹینک خریدنے سے متعلق بھی بات چیت کی تھی، جس کا کوئی حتمی نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اب میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ مصر روس سے T-90 ایکوزیشن سے متعلق ڈیل پر آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ واضح رہے کہ مصر پہلے ہی کئی روسی ساختہ ویپنز استعمال کرتا ہے، جس میں گن شپ ہیلی کاپٹرز اور ایئر کرافٹس قابل ذکر ہیں۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ لیز ٹرس نے کہا ہے کہ اس وقت گلوبل نیٹو اور نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دینے کی ضرورت ہے، جس کا مقصد چین کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس سے 4 ہفتے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی نیو ورلڈ آرڈر کو اسٹیبلش کرنے کی بات کی تھی۔ چین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے گلوبل نیٹو پر بات چیت کرتے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ تائیوان کو مسلح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مین لینڈ چائنا کا مقابلہ کر سکے۔ اطلاعات کے مطابق انڈونیشیا ترکی کی کمپنی BMC کی تیار کردہ کرپی مائن ریزسٹنٹ ایمبش پروٹیکٹڈ وہیکلز اور وورین وہیکلز خریدنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے انڈونیشیا ترکی کی FNSS کے ساتھ مل کر میڈیم ٹینک بھی تیار کر رہا ہے، جس کی ابتدائی ڈیلیوریز پہلے ہی شروع کر دی گئی ہیں۔ وورین 9 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے، جبکہ اس کی رینج 600 کلومیٹر اور ٹاپ سپیڈ 110 کلومیٹر پر آر ہے۔ BMC کی کرپی ایمریپ 800 کلومیٹر کی رینج اور 105 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ رکھتی ہے۔ اس میں 13 پرسنل کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔